جو مہینہ شروع ہو رہا ہے، شروع ہو چکا ہے، وہ محرم کا مہینہ ہے۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ محرم کی آج پہلی تاریخ، الحمدللہ کہ سال کا جو شروعات ہے وہ جمعہ کے دن سے شروع ہو رہا ہے۔ بابرکت دن ایک تو جمعہ کا دن ہے، اور تاریخ ابتدا سال کی شروعات اور مہینے کی شروعات، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حرمت والا مہینہ، محرم کا مہینہ، آج اس کی پہلی تاریخ ہے اور جمعہ کا دن بھی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ اسلام کے 12 مہینے ہیں، اور یہ 12 مہینے ہم کلمہ پڑھنے والوں کو آدھا سے زیادہ تقریباً لوگوں کو مہینے کی معلوم نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ والے ہیں، ہمارا اسلامی نام، مہینوں کی گنتی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم ان مہینوں کو یاد نہ کر پائے تو ہم اللہ کے کلام کو کیسے یاد کریں گے؟ محبوب اللہ رب العزت نے جو ہمیں اپنی ماؤں سے کئی گنا زیادہ بہتر محبت فرماتے ہیں، اس کی کلام کو ہم ابھی تک نہیں پڑھ پائے، اس کی کلام کو ہم ابھی تک نہیں سیکھ پائے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، دکھ کی بات ہے کہ اسلامی 12 مہینے ہمیں صحیح سے گنتی نہیں ہے۔ ہم اس کے تاریخ کو کبھی جانتے نہیں ہیں، کبھی چاند دیکھنے کو ہم ثواب سمجھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی کی سنت ہے ہر مہینے کا جب پہلا چاند نکلے، جب تم اپنے آنکھوں سے دیکھو اس پہلی تاریخ کی چاند کو، تو تم دعا پڑھو: اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان واسلام وسلامت ربی وربک اللہ، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان۔ اے اللہ، اس چاند کو، اس مہینے کو ہمارے لیے سلامتی والی بنا دے، اس مہینے کو، اس چاند کو ہمارے لیے سلامتی والی بنا دے، ایمان والی بنا دے۔ وَرَبِّي وَرَبُّكَ اللہ، میرا رب، اے چاند میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ ہم تو صرف عید کا چاند دیکھتے ہیں، باقی اور کوئی چاند نہیں دیکھتے، اور محرم کے چاند کا انتظار میں ہے، لیکن نیت الگ ہے۔ چاند دیکھنے کا محرم کا نیت الگ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ باوقار مہینہ آ رہا ہے اس لیے ہم محرم کی چاند دیکھنے کے لیے مسجد کے سیڑھی میں چڑھ گئے، اونچی جگہ پر چڑھ گئے اور چاند دیکھنے لگے۔ عید کا چاند تو دیکھتے ہیں خوشی منانے کے لیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے عید کا دن تو خوشی منانے کے لیے دیا ہے، نمازوں کے ذریعے محبت کا پیغام دیا ہے، ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے سے، ایک دوسرے کے گھر جانے اور آنے سے ایک محبت کا پیغام ملتا ہے، ایک دوسروں کو تسلی اور سکون ملتا ہے۔ لیکن ہم 12 مہینوں میں زیادہ سے زیادہ چاند کا اہتمام کرتے ہیں، تو کبھی دیکھتے ہیں یا سوچتے ہیں یا سننے کی کوشش کرتے ہیں دکانوں میں: حافظ صاحب، محرم کا چاند کب ہوگا؟ گاؤں میں ہم محلہ داروں کو پوچھتے ہیں، ہم بڑے بڑے سرپنچوں کو پوچھتے ہیں: بھائی محرم کا چاند کب ہوگا؟ کیوں محرم کا چاند میں تم روزے رکھو گے اس لیے پوچھ رہے ہو؟
یا زیادہ ذکر کرو گے اس لیے پوچھ رہے ہو، یا زیادہ تلاوت کرو گے اس لیے پوچھ رہے ہو، یا کیا مقصد ہے چاند کے پوچھنے کا کہ محرم کا چاند کب نکلے گا؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ 2025 کا جو سال ہے یہ ہماری شروعات اسلامک مہینوں سے آج سے شروع ہو چکا ہے، اور جمعہ کا دن ہے، تو لوگ جانیں گے تو خوشی ہوگی اس بات کی کہ بھائی الحمدللہ کہ محرم کا چاند جمعہ کا دن ہوا ہے، ہماری ایک نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، ایک نیا سال کا شروعات ہو رہا ہے، وہ بھی مبارک دن ہے، جمعہ کا دن ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے اللہ ہمیں سلامتی والی زندگی دے، اللہ کے پاس مانگنا چاہیے ایمان والی زندگی دے، تقوی والی زندگی دے، تیری محبت والی زندگی دے، تیرے رسول اللہ کی سنت والی زندگی دے۔ اے اللہ اگر ہماری حیات میں برکت دے تو نیک اعمال کے ذریعے برکت دے، نیک اعمال۔ حیات میں برکت لے کے ہم شراب پیتے رہے تو بھائی کیوں ایسے زندگی برباد کریں؟ اس سے اچھا ہے دنیا سے چلے جائیں تاکہ گناہ نہ ہو۔ اتنے دن شراب نہ پیئے، اتنے دن جوا نہ کھیلیں، اتنا دن دوسروں کو نہ ستائیں، اتنا دن دوسروں کو پریشان نہ کریں، دوسروں کو تکلیف نہ دیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، محرم کا چاند ہم اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں تعزیہ کرنا ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال کب ہوگا؟ کربلاؤں کا دن کب ہوگا؟ حیدری کا دن کب ہوگا؟ کھائیں گے، پیسہ نہیں ہے قرضہ لے کے کھائیں گے، قرضہ لے کے خرچ کریں گے۔ اور ایسا ہوتا ہے، بولتے ہیں کہ مسلمان کا تہوار ہے۔ کس نبی نے کہا یہ مسلمان کا تہوار ہے؟ کس صحابی نے کہا کہ مسلمان کا تہوار ہے؟ میرے محترم بزرگوں دوستوں، جتنے ائمہ کرام گزرے ہیں دنیا کے اندر 4 امام مشہور ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کو امام اعظم کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے تبلیغ والے بھی ہیں، جماعت والے بھی ہیں، بریلی والے بھی ہیں، پھرپھرا والے بھی ہیں، یہ سب ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں۔ یعنی ہم جو نماز پڑھتے ہیں امام ابو حنیفہ کے ہم اقتداء میں ہیں، ان کے مسلک پر ہم چل رہے ہیں، ان کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو مسائل انہوں نے واضح کیے ہیں اس مسائل میں ہم چل رہے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ ٹوٹ جائے تو مسئلہ ان سے پوچھیں گے، حنفی مسلک میں روزہ ٹوٹنے کا مسئلہ کیا ہے؟ وضو ٹوٹ جائے تو حنفی مسلک میں کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتی ہے؟ انسان بیمار ہو جائے، بیچارہ حاجی صاحب ہیں، نمازی ہیں، دیندار ہیں، اللہ نے بیماری لائق کر دی، اس نماز کو کیسے ادا کرنا ہے؟ تو ہم اپنے امام سے پوچھتے ہیں، ابو حنیفہ کا کتاب اٹھا کر مسئلہ پڑھتے ہیں اور اس مسئلے کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ لیکن جب بدعات اور رسومات اور خرافات ہوتے ہیں تو اس مسئلے کو امام ابو حنیفہ سے ہم مسلک والے کبھی پوچھتے نہیں ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں، ہم کوشش نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنا من مرضی ہم کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے آپ کے گھر کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا ہم ڈھول بجاتے ہیں؟ ہمارا باپ کا اور ہماری ماں کا اور اپنے اپنے رشتہ دار کا اگر کوئی انتقال کر جائے، اگر ہم برس کی بھی کرتے ہیں یا ہم کبھی ان کے لیے دعا کا مجلس کرتے ہیں تو کیا ہم ڈھول بجاتے ہیں؟ ہمارے آپ کے سامنے کوئی بیٹھتا ہے، باپ کا تذکرہ کر دیتا ہے، جس دن ہم دعا کراتے ہیں تمہارے ابو ایسا تھے، تو بندہ بیٹھے بیٹھے رو پڑتا ہے۔ ہاں، بندہ بیٹھے بیٹھے رو پڑتا ہے، باپ کو یاد کرتا ہے، اور ہم الٹا کیا کر رہے ہیں ابھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ ہم روزانہ خطبہ میں سنتے ہیں، ہر جمعہ میں، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔
کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں جنتیوں کے سردار ہیں. جنتیوں کے سردار، جنتیوں کے سردار ہیں. اللہ کے نبی نے انہیں لقب دیا ہے سیدہ شباب اہل الجنہ. جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں الحسن والحسین، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما. وہ نمازی تھے، وہ اللہ والے تھے، وہ تقوی والے تھے، وہ باطل کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے. امت کو پیغام دے کر گئے ہیں کہ باطل کے سامنے جھکنا نہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام تھا. ہمارے سامنے یہ بات اشارہ کر رہا ہے، ان کا عمل ہمیں اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے، ہمیں دعوت دی جا رہی ہے، پیغام دی جا رہی ہے کہ باطل کے سامنے سر کٹا دینا لیکن سر جھکانا نہیں، آپس کرنا نہیں. کیونکہ اللہ کے مقابلے میں، سچ کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں ناحق برابر نہیں ہو سکتا. سچ کے مقابلے میں جھوٹ برابر نہیں ہو سکتا. بدکاری کے مقابلے میں نیک آدمی برابر نہیں ہو سکتا. میرے محترم بزرگوں دوستو، اسی لیے اپنے سر کو کٹا دیا لیکن باطل کے سامنے جھکے نہیں. اور آج ہم ان کو کہتے ہیں ہم تعزیت کر رہے ہیں. ارے تعزیت تو شریعت میں 3 دن ہے. تعزیت کتنے دن ہے بھائی؟ جانتے نہیں تو جان لیں. تعزیت کتنے دن ہے؟ 3 دن ہے. میت کے گھر تعزیت ہوتی ہے، یعنی دکھ کو پروکاش کیا جاتا ہے 3 دن. بیوی کے لیے 4 مہینہ 10 دن ہے. کوئی آدمی مر جائے، اس کا بیوی کا شوہر مر جائے تو بیوی کے لیے 4 مہینہ 10 دن ہے کہ وہ شوک میں رہے گی. اور دوسرے آل اولاد کے لیے، اپنے اور پرائے سب رشتہ داروں کے لیے 3 دن ہے. اور 3 دن تعزیت کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. وہ بھی ہر سال نہیں، جس دن مرا اسی دن سے 3 دن، اس کے بعد کسی اور سال، کسی اور مہینہ، کسی اور دن میں نہیں. تعزیت میں کیا کرنا ہے بھائی؟ تعزیت کیا کرتے ہیں؟ تعزیت کرتے ہیں کہ بھائی ہم گئے اور جا کر ان کے دکھ میں ساتھ رہے اور ان کو سمجھایا، بجھایا، انہیں تسلی دی. ان کا کھانا پینا ہوا ہے یا نہیں پوچھا، اگر کوئی ضرورت ہے تو ضرورت کو مٹا دیا، ان کا کھوج خبر رکھا. یہ ہے تعزیت. روزانہ جاؤ، 3 دن کے اندر روزانہ جاؤ، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. پھر 3 دن کے بعد تعزیت نہیں. اور ہم تعزیت سے تعزیہ بنانا شروع کر دیے. تعزیت سے ہم نے کیا بنانا شروع کر دیا؟ تعزیہ. بتایا جاتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی سن 60 ہجری کے اندر، 61 ہجری کے اندر، 61 ہجری میں انتقال ہوا ہے اور ان کی تعزیت ہو رہی ہے 152 ہجری میں. 152 ہجری میں تعزیت ہی شروع ہوئی. یہ تعزیہ. اور تعزیہ کیسا؟ حدیث میں نہیں ہے بھائی، تاریخ بتا رہا ہوں، کیونکہ حدیث تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے. اس کے علاوہ کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی مولانا، کوئی مفتی، کوئی امام، کوئی خطیب، کوئی جاننے والا، ان کی بات کو حدیث نہیں کہا جائے گا. ہاں، انہوں نے نبی کی بات کی ہے تو حدیث ہے. اپنے طرف سے بولیں گے تو حدیث نہیں ہوگی. اس لیے میں بول رہا ہوں یہ تاریخ ہے، اتہاس ہے، اسلامک ہسٹوری کے اندر ہے کہ 152 ہجری کے بعد یہ تعزیہ شروع کیا بادشاہوں نے. یہ بادشاہوں کا دین ہے. اپنے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ایسے خرافات میں ڈبا دیا. اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کوئی انتقال کر جائے تو اپنے گریبان کو چاک مت کرو، زور زور سے مت رو، زور زور سے مت چلاؤ. نوحہ کرنا حرام ہے. آج لوگ نوحہ کرتے ہیں، مستقل راستے میں نکلتے ہیں نوحہ کر کے، ٹوپی پہن کے نوحہ کرتے ہیں اور گاتے ہیں ہائے ہائے حسین، ہائے ہائے حسین. میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ہم اسلام کو کمزور کر رہے ہیں. حسین کا پیغام کیا ہے؟ وہ لو
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، کیا کر کے گئے، اس کو لو، اس خرافات میں اپنا اوقات کو ضائع نہ کرو، یہ فضول خرچی ہے، ایک رسم چل پڑا ہے جو تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ میں کرتا تھا، میں مر گیا، میرے 4 بچے تھے، وہ چاروں کر رہے ہیں، اور چاروں میں بڑا اور مجلا بیٹا مر گیا تو اس کی اولاد جوان ہو گئی، وہ کرنے لگ گئے، یہ تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ ہمیں تو بھائی اللہ نے عقل دیے ہیں، پوری کائنات کے اندر گھوم کر، نظر دوڑا کر، کتابوں کو پڑھ کر، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر، احادیث نبویہ سن کر ہمیں پلٹنا چاہیے، سدھرنا چاہیے، تخفیف ہونا چاہیے۔ کلمہ پڑھنے والے اللہ سے چیلنج لے رہے ہیں، رسول اللہ سے چیلنج لے رہے ہیں، کوئی نہیں دے گا پیسہ تو ہم دیں گے، تم بناؤ، کوئی پیسہ نہیں دے گا تو ہم جیب سے دیں گے۔ قارون آیا، شداد آیا، اور بڑے بڑے نافرمان آئے، اللہ نے دنیا سے سب کو مٹا دیا، اور ہمارے کنٹائی میں بہت بڑے بڑے مالدار آئے اور دنیا سے چلے گئے، کوئی نام لینے والا نہیں، کوئی اس پر فاتحہ پڑھنے والا نہیں، کوئی اس پر کول پڑھنے والا نہیں، بلکہ ان کی اولاد تو یہ کہہ رہی ہے ہمارے آبا و اجداد تو بوبرا یعنی بیکار تھے، کم علم تھے، کم گیان تھے، اسی لیے سب کچھ ایسا کر دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میت کے اوپر تم گالی گلوچ مت کرو، جو لوگ گزر گئے ان کی برائی بیان مت کرو، ان کی چغلی اور غیبت مت کرو، وہ تو اپنے عمل کے ساتھ چاہے نیکی ہو چاہے بدی ہو، وہ تو رب العزت کے دربار میں پہنچ گئے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ آبا و اجداد کو دوشی ٹھہراتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ خرافت کب بند ہوگا؟ جب تک ہم ایک دوسرے کو کیا ہے نصیحت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو دعوت اور پیغام نہیں دیں گے کہ یہ نبی کی سیرت کا نہیں ہے، حسن اور حسین کی سیرت کا حصہ نہیں ہے، اس طریقے سے کرنا اور گانا اور بجانا اور ناچنا، ڈھول تاشے لگانا، یہ شریعت کے باہر کی بات ہے، یہ ہمیں اور آپ کو اس کی طرف مائل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ہم کبھی برت لیں گے میرے بھائیوں؟ ہاں ایسا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ بھائی اتنا لمبا بانس ہے کیسے دھپاؤ گے؟ تو تھوڑا تھوڑا، ہاں 2010 سے لے کر 2025 ہوئی، 15 سال ہو گئے اس علاقے میں رہتے ہوئے، فراغت کے بعد اس علاقے میں رہتے ہوئے 15 سال ہو گئے، لیکن 15 سال میں کیا دھپیں گے جس کے بارے میں بتایا گیا، بلکہ وہ تو بڑھ رہا ہے، تعزیہ داری اور اونچائی پر ہے، وہ کم نہیں ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے 50 ہاتھ کیے تھے 2024 میں تو 2025 میں 40 کر دیا، اور دوسرا سال گیا تو 30 کر دیا، اور دوسرا سال گیا تو 25 کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں تخفیف، کہ آہستہ آہستہ پریورتن۔ لیکن یہاں پریورتن نہیں۔ اگر ہم پریورتن مرنے کا ٹائم ہو گئے، لیکن ہم نے بیچا ڈال کر رکھ کے گئے ہیں، پودا ڈال دیا ہے، اس سے بیج نکلنے والا ہے، اس کی پھول، اس میں خوشبو نہیں، اس میں گناہ ہی گناہ ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، ایسی خرافات سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ صرف بچنا اپنے آپ کو نہیں، اپنے آل اولاد کو بھی بچانا ہے۔ جیسا میں نمازی ہوں، میں دیندار ہوں، اپنی اولاد کو نصیحت کرنا ہے کہ بیٹا میلہ جانے سے بچو، بیٹا ایسے جگہ میں جانے سے بچو، ایسے جگہ میں کھڑے ہونے سے بچو۔ میلہ میں جا کر سامان خریدنا وہ بھی گنہگاری کا حصہ ہے، کیونکہ ہم نے میلہ کا سہجوگیتا کیا۔ اللہ نے ہمارے لیے حلال خریدنا بازار رکھا ہے، دکان رکھا ہے، بازاروں میں جاؤ، سامان خریدو، گھر میں لاؤ، کھاؤ پیو۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس کی کراہت ہمارے جسم میں آئے گی، ہمارے دل میں آئے گی، اس کی نفرت ہونی چاہیے، اس کے بجائے ہم اس سے محبت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وقت ہو رہا ہے، اس لیے گزارش ہے کہ جو ہمارے علاقے میں اور گاؤں میں، معاشرے میں ایک دوسرے کو دعوت دیں کہ اس بات سے بچیں اور اس کو کمائیں، آہستہ آہستہ بند کرنے کی کوشش کریں۔ ہر آدمی اگر یہ سوچے کہ یہ پیغام ہم اپنے گھر والوں کو، بیوی کو، بچوں کو پہنچائیں گے، انہیں روکیں گے، سمجھائیں گے، تو تھوڑا کچھ اور بہت تھوڑا کچھ تو فرق تو انشاءاللہ پڑے گا۔ اس لیے کریں گے بھائی انشاءاللہ۔
اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.